آج بھی 360 میں بلڈ شوگر چیک کرنے کے لیے جسم میں لگائی جانے والی ایک چپ کی ایجاد، ایک پاکستانی سائنسدان کا کارنامہ۔ ایسے کارنامے بڑھانے کے لیے پاکستان میں سائنس اور تحقیق کا ماحول کس قدر موزوں ہے۔ داعش کے ظلم کا شکار اقلیتی یزیدی برادری کی موسیقی کے ذریعے اپنی ثقافت برقرار رکھنے کی کوشش۔ اور کیا امریکہ میں ویلنٹائنس ڈے کا تصور بدل رہا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ امریکی نژاد پاکستانی ڈاکٹر عبدالمجیب نے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بال جیسی باریک ایسی چپ تیار کی ہے جو جس میں ایک بار انجیکٹ کر لی جائے تو 3 سے 6 ماہ تک اسمارٹ واچ پر شوگر لیول چیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ ذیابیطس کے مریضوں کو بار بار خون نکالنے کی زحمت سے چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ پاکستان میں چھوٹے سائز کے وینٹیلیٹر بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں جو مریضوں کے لیے کم قیمت میں دستیاب کیے جانے کی کوشش ہے، لیکن اس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے انہیں شعبہ صحت کا تعاون درکار ہے۔ تفصیل لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں۔ ذیابیطس کے مریضوں کا شوگر لیول جانچنے کے لیے عام طور پر انگلی پر سوئی چبھو کر خون کا قطرہ سٹرپ پر نکالا جاتا ہے اور مشین شوگر کا لیول بتاتی ہے۔ بہت سے مریض روزانہ 1 سے 2 بار اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ لاہور کے ڈاکٹر عبدالمجیب اس مشکل کو آسان کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں اپنے سٹارٹ اپ کے ذریعے انہوں نے ایک ایسی سینسر چپ تیار کی ہے جس کا آدھا حصہ سرنج کے ذریعے جلد میں ڈالا جائے گا، باقی آدھا حصہ باہر ہی رہے گا۔ سینسر کی ریڈنگ سمارٹ واچ پر ظاہر ہو جائے گی۔ واچ اس سینسر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گی اور اس کی جو گلوکوز ریڈنگ ہے وہ اس واچ پر آ جائے گی۔ اس کے بعد اس واچ سے وہ ریڈنگ آپ کے موبائل فون میں بھی چلی جاتی ہے، وہاں پر ہی آپ کو ریڈنگ ملتی رہتی ہے۔ ہماری جو ڈیوائس ہے یہ سینسر 10 روپے میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ واچ پھر وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ایکسپینسو واچ بھی لے سکتے ہیں اور آپ نارمل سی واچ بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو 3 سے 4 ہزار روپے میں میسر آ سکتی ہے۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے انٹیگریٹڈ وائرلیس مائکرو سسٹم میں پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر عبدالمجیب کی یہ ایجاد جسم میں 3 سے 6 ماہ تک کام کرتی ہے، جس کے بعد اسے بال کی طرح ہی جلد سے باہر نکال کر نئی چپ لگائی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اور نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کی جانب سے ملنے والی فنڈنگ کی مدد سے ان کی یہ ڈیوائس سال 2020 کے اختتام تک مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ سارا پروسیس جانوروں پر ٹیسٹنگ ہم کر چکے ہیں، اس کو ہم پبلش کر چکے ہیں، اس کی بیس پر اب ہم اپروول پر کام کر رہے ہیں۔ جب آپ اس طرح کی کوئی ڈیوائس جسم کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ اس سے کوئی ایک چیز میجر کر سکتے ہیں تو باقی ساری چیزیں مانیٹر کرنا بھی، تو ہمارا جو اگلا بڑا مقصد ہے وہ دل کے مریضوں کے لیے ہے، کارڈیو ویسکولر، اس کی مانیٹرنگ بالکل اس سے کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالمجیب 2016 سے ایک پورٹیبل وینٹیلیٹر بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں جو اب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی بیٹری لائف زیادہ ہے اور اسے چلانے کے لیے روایتی وینٹیلیٹرز کے برعکس کمپریسڈ گیس کی ضرورت نہیں۔ پورٹیبل وینٹیلیٹرز موجود ہیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن میں مینلی یوز ہوتے ہیں۔ ان کی بیٹری لائف کافی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ ترقی یافتہ ملکوں میں ٹرانسپورٹیشن بڑی جلدی ہو جاتی ہے، آپ 5 سے 10 منٹ میں کسی قریب ترین اسپتال میں پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ 5 سے 6 ہزار ڈالر کی وہ پورٹیبل وینٹیلیٹر بھی ہے جس میں بڑے لمیٹڈ سے فیچرز ہوتے ہیں آئی سی یو وینٹیلیٹر مقابلے میں۔ تو ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ ڈیوائس 50,000 روپے سے کم میں مل جائے۔ ابھی جو اس کی قیمت ہمارے پاس آتی ہے وہ 30 سے 35 ہزار میں ہم اس کو بنا پاتے ہیں، اور امید ہے کہ جب ہم اس کو مینوفیکچرنگ کریں گے، جب پروڈکشن کریں گے، زیادہ تعداد میں بنائیں گے تو پھر ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی سستی ہو جاتی ہیں، تو ہم اس کی کاسٹ مزید کم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالمجیب چاہتے ہیں کہ ان کی بنائی پروڈکٹس کے ساتھ میڈ ان پاکستان جڑا ہو، جس کے لیے انہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے اجازت نامے کی ضرورت ہے۔ وہ غیر ملکی اداروں اور بڑی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنا چاہتے تاکہ ان کے آلات کی قیمت کم رہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ڈاکٹر مجیب الرحمان کی قابلیت اور جذبہ دونوں ہی تعریف کے قابل ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی والے معاشرے میں ڈاکٹر مجیب جیسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے مواقع اور ان کے لیے مناسب ماحول کی کمی ہے؟ اور اگر ہاں تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر پرویز ہود بوائے پاکستان کے مقبول طبیعت دان، سینئر استاد اور تجزیہ کار ہیں۔ ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے ڈاکٹر پرویز سے پوچھا کہ کیا پاکستان میں سائنسی تحقیق اور ایجادات کے لیے سپورٹ نہ ہونے کی وجہ ناقص پالیسیز ہیں؟
میرا خیال ہے یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ سرکاری پالیسیوں سے کوئی بڑا فرق پڑتا ہے ریسرچ کے اوپر. اصل بات یہ کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، تحقیقی اداروں میں وہ فکری ماحول نہیں ہے جو تحقیق کو آگے بڑھا سکے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری یونیورسٹیاں بالکل وہاں تو ایک سناٹا ہے، کوئی نیا کام نہیں ہوتا. ہاں پرچے آج کل بہت لکھے جا رہے ہیں مگر اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ الٹے سیدھے ہیں. اس میں نقل بھی ہوتی ہے، بہت نقل ہوتی ہے، پلیجرزم ہوتی ہے، غلط ڈیٹا گھڑا جاتا ہے، لہٰذا اس پر کوئی اعتبار بھی نہیں کر سکتا. ہم نے ڈاکٹر ہود بوائے سے یہ بھی پوچھا کہ تعلیمی اداروں میں فکری ماحول کیوں نہیں ہے. یہ شاید ہماری بنیادی تعلیم کا قصور ہے، کیونکہ جو بچہ اسکول میں جاتا ہے اور پھر وہ کالج میں پہنچتا ہے تو اسے بس ایک ہی بات بتلائی جاتی ہے کہ مانو، پوچھو نہیں، سوال نہ کرو. اور ہاں پھر وہ اچھی طرح سے رٹ تو لیتے ہیں، بہت کچھ انہیں یاد ہوتا ہے مگر وہ اسے استعمال نہیں کرنا جانتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 20-30 برس میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے جو کسی ایسے پاکستانی کے ساتھ منسوب ہے جو پاکستان کے اندر ہے. ہاں جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو بہت اچھا کام کر پاتے ہیں. ڈاکٹر ہود بوائے کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں ناساز ماحول کے باوجود پاکستانی نوجوانوں کو جب انکیوبیٹر سینٹر جیسی سہولیات ملتی ہیں تو ان کی اہلیت دیکھی جا سکتی ہے. آئیے اب چلتے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان کے پاس، جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حکومت نے حال ہی میں آئی ٹی سے منسلک فیلڈز میں 50 بلین روپے لگانے کا منصوبے کا اعلان کیا. تاہم جیسا کہ ڈاکٹر ہود بوائے کو آپ نے سنا، ان کی رائے میں ایک بڑا مسئلہ تعلیمی اداروں میں ریسرچ کے لیے ماحول درست نہ ہونا ہے، فکری سوچ کا نہ ہونا ہے. اس کے لیے آپ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ شکریہ بہت بہت. بات یہ ہے کہ پچھلے 15 سال کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے تحقیق کے اندر پاکستان میں، اور یہ اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو بین الاقوامی چوٹی کے جرنلز ہیں، جو اچھے امپیکٹ فیکٹرز جن کے ہوتے ہیں، ان میں ہمارے تقریباً اب 20,000 انٹرنیشنل پبلیکیشنز آ رہی ہیں کوالٹی جرنلز میں، جبکہ آج سے 15-16 سال پہلے صرف 700 یا 800 آتی تھیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 11-12 ہزار جو بہترین ہمارے اسٹوڈنٹس تھے ان کو پی ایچ ڈی یا پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ کے لیے ملک سے باہر بھجوایا گیا. دنیا کی سب سے بڑی فل برائٹ اسکالرشپ سٹارٹ کی گئی جس میں 50% پیسہ پاکستان لگا رہا تھا، ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور باقی یو ایس ایڈ دے رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں یہ بچے گئے اور پھر یہ واپس آئے، اور یونیورسٹیز کے اندر پھر اب ایک مضبوط ریسرچ کا ماحول خاصی حد تک پیدا ہوا ہے. کچھ ویکنیسز ہیں بہت سی یونیورسٹیز میں، لیکن پھر بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. اور یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن سائنس ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے اس پہ لکھا کہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس میں تحقیق کا ماحول اتنی تیزی سے بہتر ہوا ہو جتنا پاکستان میں ہوا ہے. لیکن اس کو کہنے کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ خالی تحقیق کرنا کافی نہیں ہوتا، ایجادات کرنے کے لیے لنکیجز ہونی چاہیے صنعت کے ساتھ، اور پھر انوویشن اور انٹرپرینرشپ یعنی جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے وہ میکنزمز ہونے چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ میکنزم ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے سٹیٹس کی بات کی، آپ نے خود کہا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اب پی ایچ ڈی کے لیے باہر جا رہے ہیں. جب ذہین دماغ باہر چلے جائیں گے تو پاکستان میں جس طرح پرویز ہود بوائے نے بات کی کہ فکری سوچ، سوال پوچھنے کی صلاحیت کی جو کمی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک روٹ کاز ہے جس کے بعد لوگ نوجوان جو ہے وہ پلے بڑھیں گے، آگے جائیں گے اور تحقیق کے ادارے میں کام کریں گے. جی، جو باہر ہم نے بھیجے تھے اس میں 97.5% ریٹرن ریٹ تھا جو کمپلیٹ کر کے واپس آئے، اور انہوں نے ہی یہ ریسرچ کا ماحول پاکستان کے اندر پیدا کیا. لیکن ان کو تحقیق کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے پروڈکٹس اور پروسیسز میں آپ کے پاس وینچر کیپٹل فنڈ ہونے چاہیے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی پارکس ہونے چاہیے جہاں صنعت کے ساتھ مل کے وہ پروڈکٹس ڈیولپ کر سکیں. تو سر یہ کہاں سے آئیں گے فنڈز؟
آپ چیئرمین یہ ہیں فنڈ جو ٹاسک ہے فورس کے. اب موجودہ حکومت نے مہیا کیے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا ایک پارک جو ہے یہ کراچی یونیورسٹی کے اندر بنا ہے, جس کے اندر 35 کمپنیاں کام کر رہی ہیں اس وقت, جو ینگ لوگوں نے نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ, اور ایک 35 کمپنیاں اور آ رہی ہیں. تو اگلے سال کے اندر 100 کمپنیاں ایسی ہو جائیں گی جو ینگ سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں, جن کو بڑی کمپٹیشن کے بعد سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی ہیں, بایو ٹیکنالوجی میں بھی ہیں, اور دوسرے فیلڈز کے اندر بھی ہیں. اسی طرح نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک انوویشن پارک قائم ہوا ہے. اسی طرح دوسری یونیورسٹیز میں پارک ہو رہے ہیں. اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے, یہ جو نالج اکانومی ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنایا ہے, اس کے تحت کوئی 130 ارب روپے کے پروجیکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں, تاکہ ایسے فیلڈ جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, جس میں تقریباً 13 کھرب ڈالر کا امپیکٹ پریڈکٹڈ ہے اگلے 7-8 سال میں, ایسے فیلڈز کے اندر انویسٹ کریں, کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہی تقریباً 10 کروڑ افراد ہیں جو 20 یا 25 سال سے کم عمر کے ہیں. اگر ان کے اندر عطاء الرحمان, تھینک یو سو مچ. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہمارے ساتھ تھے. آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کامرس اور اکاؤنٹنگ جیسے مضامین جس میں میتھس یا حساب کے ساتھ وابستہ پڑتا ہے خالصتاً لڑکوں کے مضامین ہیں, اور میتھس کی وجہ سے لڑکیاں اسے نہیں پڑھتی. تاہم نوشہرہ کی اقصیٰ غفور نے بین الاقوامی اکاؤنٹنگ کے امتحان میں ٹاپ کر کے اس تاثر کو غلط ثابت کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹ یا ACCA اعلیٰ معیار کا بین الاقوامی امتحان ہے جو آن لائن ہوتا ہے اور دنیا بھر سے طلبہ اس میں حصہ لیتے ہیں. نوشہرہ کی اقصیٰ غفور نے فائنانس اکاؤنٹنگ کے امتحان کے 2 مضامین میں عالمی سطح پر پہلی پوزیشن حاصل کی. وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پیپر تھے, FA1 اور FA2 جس میں میں نے ٹاپ کیا. تو ایک تو مطلب ایک مینجمنٹ اکاؤنٹنگ ہے اور ایک فائنینشیل ہے, تو مطلب یہ فائنینشیل والے جس میں میں زیادہ اسٹرانگ ہوں, جس میں نے ٹاپ کیا. اقصیٰ کے مطابق وہ بچپن سے سنتی آ رہی ہیں کہ میتھس میں لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں, جس سے ہر لڑکی سمجھ بیٹھتی ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکے گی. حالانکہ وہ سمجھتی ہے کہ ACCA میں جو میتھس پڑھائی جاتی ہے وہ بالکل بنیادی قسم کی ہے. وہ کہتی ہے کہ کسی بھی شعبے یا پیشے کو کسی صنف کے لیے مخصوص کرنا غلط ہے. بہت بیسک میتھس جو آپ لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے اتنا تو آپ لوگوں کو ہوتا ہے, تو بس وہ بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, تو اس کو آپ ایز اے نیو سبجیکٹ لے سکتے ہیں, ناٹ میتھ. تو مطلب بایو اس چیز سے آپ نکل بھی سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ صرف آپ جو ڈاکٹر بننا ہے, تو اس چیز کو مطلب آپ نے یہاں پہ بریک کرنا ہے. پشاور میں برٹش کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ادارے اسکینز اسکول آف اکاؤنٹنسی کے پرنسپل احمد جان کے مطابق طلبہ کی کیریئر کونسلنگ نہیں کی جاتی اور نہ ہی والدین میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ کسی اور شعبے کو اہمیت دیتے ہیں. ہمارے جو کالجز ہیں, اسکولز ہیں, اس لیول پہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے میڈیکل اچھی فیلڈ ہے, انجینئرنگ اچھی فیلڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اور فیلڈس کا بھی ایکسپوجر دینا چاہیے, تھوڑا بہت ان کو رجحان پیدا کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ملک صرف ڈاکٹر یا انجینئر سے نہیں چلتا. اکانومی کو اگر آپ نے گرو کرانا ہے تو بہت سے پروفیشنس کو مل کے چلنا ہے, اور وہ مل کے اس اکانومی کو آگے لے کر جائیں گے. اقصیٰ غفور کے علاوہ پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں میں تقریباً 110 میں سے 29 لڑکیوں نے بین الاقوامی سطح پر ACCA میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خواتین کو مواقع دیے جائیں تو وہ کسی بھی شعبے میں اپنا لوہا منوا سکتی ہے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, نوشہرہ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ اچھے مذاکرات ہو رہے ہیں, جس کا نتیجہ آئندہ 1-2 ہفتوں میں نکل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوج واپس بلا لے. تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. چین میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ایک نئے طریقے کے استعمال کے بعد وہاں ہلاکتوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے.
وائرس کی تشخیص سے متعلق اعداد و شمار کے نئے طریقہ کار کے آغاز والے روز ہی ووہان میں کئی اعلیٰ عہدیداروں کو وبا پر قابو پانے میں ناکامی پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ نئے طریقہ کار کے نفاذ کے بعد چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس طرح وائرس میں مبتلا تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 59,804 ہو گئی ہے، جو پہلے 15,150 سے زیادہ بتائی جا رہی تھی۔ جاپان نے اپنے ملک میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ یہ چین سے باہر کرونا وائرس کی تیسری تصدیق شدہ ہلاکت ہے۔ اس سے پہلے فلپائن اور ہانگ کانگ میں یہ وائرس انسانی جانیں لے چکا ہے۔ اس وبا کی شروعات چین کے صوبے ہبائی کے شہر ووہان سے ہوئی تھی، جو اب 20 سے زیادہ ملکوں میں پھیل چکا ہے۔ جب 2014 میں داعش نے شمالی عراق میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا تو اس نے یزیدی نسل کا صفایا کرنے کی کوشش کی۔ یہ گروہ ہزاروں سالوں سے پہاڑوں میں رہ رہا تھا۔ داعش نے یزیدیوں کے ہزاروں مرد مار دیے اور خواتین اور لڑکیوں کو زبردستی غلام بنا لیا، جس سے قدیم یزیدی ثقافت کے خاتمے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لیکن اب ایک نئے منصوبے کے تحت نوجوان یزیدیوں کو اپنے آباء و اجداد کے قدیم موسیقی سکھانے کے ساتھ ساتھ اسے ثقافت کا مستقبل ریکارڈ بنایا جا رہا ہے۔ تفصیل دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ قدیم گیت جو خود یزیدی قوم کی طرح تقریباً مٹائے جا چکے تھے 5 سے 7,000 سال پرانی موسیقی کا حصہ ہیں، لیکن یہ موسیقی باقاعدہ طور پر کبھی نہ لکھی گئی اور نہ ہی اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوئی ہے۔ اب یہ انوکھی آوازیں شمالی عراق میں یزیدیوں کے آبائی علاقے سے دور کہیں اور گونج رہی ہیں۔ آمار فاؤنڈیشن چیریٹی کے ایک پروجیکٹ کے ذریعے اب یزیدی لوک اور مذہبی موسیقی کا مستقل ریکارڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کی قیادت کرنے والے وائلن نواز مائیکل بکمن، جنہوں نے اس ماہ یزیدی موسیقاروں کو لندن ٹرینٹی لابان کنزرویٹری آف میوزک میں پرفارم کرنے کی دعوت دی۔ یزیدی لوگوں کی موسیقی ان کی ثقافت کا لازمی حصہ ہے۔ قوال نام کی ذات کے صرف ایک طبقے کو یہ موسیقی گانے کی اجازت ہے۔ ان میں سے اب صرف 16 رہ گئے ہیں، لہٰذا ہم نے سوچا کہ کسی اور نسل کشی کی صورت میں یا کسی اور بھیانک واقعے کی صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ ہم اسے ریکارڈ کریں۔ آمار پروجیکٹ نے شمالی عراق میں 100 سے زیادہ ریکارڈنگز کی ہیں۔ ان میں یزیدی قوم کا 4000 سال پرانا روحانی گھر لالیش کی وادی بھی شامل ہے، اور پناہ گزی کیمپوں میں سینکڑوں یزیدیوں کو ثقافت کی تکنیک اور آلات سکھائے جا رہے ہیں۔ 2014 میں داعش نے ایک اندازے کے مطابق 10,000 یزیدی ہلاک یا اغوا کیے تھے۔ خواتین اور لڑکیوں کو غلامی پر مجبور کیا گیا تھا اور خوفناک جنسی اور جسمانی زیادتی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لندن آنے والے کوائر کے کئی اراکین داعش کی قید میں رہ چکے ہیں۔ ان میں ریناس بھی ہیں۔ وہ 14 سال کی تھی جب داعش کے جنگجوؤں نے 3 اگست 2014 کو ان کے گاؤں پر قبضہ کیا۔ اگلے 3 سالوں میں انہیں 3 مختلف عسکری پسندوں کو فروخت کیا گیا۔ ان سبھی نے روزانہ کی بنیاد پر ریناس کے ساتھ بدسلوکی کی اور عصمت دری کی۔ وہ کہتی ہیں کہ میوزک پروجیکٹ سے انہیں اپنے ماضی کو بھلانے میں مدد ملی ہے۔ اس پروجیکٹ کی بدولت ہمارے لوگوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، اور اگر وہ ہماری مدد کرتے رہیں گے تو ہم ہار نہیں مانیں گے۔ یزیدی ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش میں داعش نے موسیقاروں کو نشانہ بنایا اور آلات تباہ کیے۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ اس ریکارڈنگ سے قدیم موسیقی کو دوام ملے گا۔ آکسفورڈ کی بولڈین لائبریری اور عراق میں موصل اور دہوک لائبریریوں میں اس مواد کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم یہاں لندن میں پرفارم کر سکتے ہیں اور اپنی ثقافت اور اپنی موسیقی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ موسیقاروں نے شہزادہ چارلز کے لیے بھی پرفارم کیا۔ یہ قدیم یزیدی موسیقی جو ایک بار معدوم ہونے کے دہانے پر تھی، اب بقا کے جشن میں گائی جا رہی ہے۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ یزیدی برادری کا اپنی ثقافت بچانے کے لیے موسیقی کا استعمال۔ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف حصوں میں آج ویلنٹائنز ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن پیار کرنے والوں کا دن مانا جاتا ہے، تاہم اب امریکہ میں اس دن کے تصور اور اسے منانے کے طریقوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے ساتھی عمران جدون کے پاس۔ میں لٹل شاپ آف فلاورز میں ہوں، جو پچھلے 28 سالوں سے واشنگٹن ڈی سی کے لوگوں میں پھول بانٹ رہا ہے۔ آئیے یہاں کے اونر شفیقہ سے بات کرتے ہیں۔ شفیقہ, tell me, do you see an increase in business around Valentine's Day?
Yes, that's kind of joke question. We get crazy. It gets really, really busy. ہم واقعی بہت مصروف ہیں. ہم پہلے سے اس مہینے کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں اور ہم اس مہینے کی پیش کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کیونکہ طلب بہت زیادہ ہوتی ہے. ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ عاشقوں والی محبت ہو. لوگ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماؤں، دوستوں وغیرہ کے لیے بھی پھول خریدتے ہیں. ہر شخص محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. Why do the prices hike up around this time? کیونکہ پھولوں کی قیمت بڑھنے لگتی ہے. یہ ایک بین الاقوامی تہوار ہے، اس لیے طلب زیادہ ہے. گلاب کی کاشتکاروں سے لے کر پھول بیچنے والوں تک ہم سب کو اضافی ملازمین، گلدستے بنانے والے، اضافی ڈیزائنرز، اضافی محنت کش بھرتی کرنا پڑتے ہیں، اس لیے قیمت بڑھ جاتی ہے. Day for us. Great, well thank you so much. Yeah, we come every Valentine's Day. To you. امریکہ میں ویلنٹائنس ڈے بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کے تصور اور اسے منانے کے طریقوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. مزید اس رپورٹ میں. ویلنٹائن ڈے کو ایک عرصے تک نوجوانوں کے لیے محبت کا دن سمجھا جاتا تھا، جب وہ پھولوں، گریٹنگ کارڈز اور چاکلیٹس کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. لیکن اب کسی بھی عمر میں محبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فلوریڈا کا یہ جوڑا. جیکی کے شوہر اور لی ایڈلسن کی بیوی کے انتقال کے بعد دونوں تنہا رہ گئے تھے. 8 سال پہلے ان کی آن لائن دوستی ہوئی اور وہ پہلی ملاقات میں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر ہو گئے. میں نے بہت جلدی شادی کی پیشکش کر دی تھی. حقیقت یہ ہے کہ میں ان کی بیٹی کے گھر ان کے گھر والوں سے ملا. ان کی بیٹی نے مجھ سے گفتگو شروع کی تو میں نے کہا، لوری، مجھے آپ کی والدہ سے محبت ہو گئی ہے. اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی دیوانہ ہوں. اس نے کہا، آپ تو ان سے ابھی ملے ہیں. میں نے کہا، مجھے معلوم ہے میں ان سے ابھی ملا ہوں، لیکن میں ان کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. اس موقع پر اپنے فیملیز، کالیگز اور ان تمام لوگوں کو گریٹنگ کارڈز بھیجے جاتے ہیں جو یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جا رہی ہے. ولیم وائٹ کی عمر 104 سال ہے. وہ سابق امریکی فوجی ہیں جنہیں جنگ عظیم دوئم میں پرپل ہارٹ تمغے سے نوازا گیا تھا. 40,000 مجھے لگ بھگ 40,000 کارڈ مل چکے ہیں اور میں کوئی ایک کارڈ اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نمبر 1 ہے. تمام 40,000 میرے لیے نمبر 1 ہے. کیلیفورنیا کے علاقے اسٹاکٹن کے ایک ریٹائرمنٹ ہوم میں رہنے والے ولیم وائٹ کے لیے گریٹنگ کارڈز آنے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ان کے ساتھیوں نے سوشل میڈیا پر ان کے لیے آپریشن ویلنٹائن کے عنوان سے مہم کا آغاز کیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ سابق فوجی کو خراج تحسین پیش کریں. ان کا ہدف صرف 100 کارڈز کا تھا. ویلنٹائن ڈے پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی شے گلاب کا پھول ہے اور امریکہ میں تقسیم کیے جانے والے بیشتر پھول کولمبیا سے آتے ہیں. گزشتہ سال امریکہ کے محکمہ کسٹمز کو ویلنٹائن ڈے سے پہلے گلاب کے 70 لاکھ قلموں کا معائنہ کرنا پڑا تھا. یہ درست ہے. ہم پھولوں کی پیمائش ان کی قلموں سے کرتے ہیں، باکسز سے نہیں. لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور انہیں بہت احتیاط سے ہلاتے جلاتے ہیں کیونکہ ان کی پتیاں اور ہر شے بہت خوبصورت ہوتی ہے اور گلدستے جب آپ کے دفتر میں آئیں یا آپ کے پیاروں تک پہنچے تو اسی طرح خوبصورت دکھائی دیں. ویلنٹائن ڈے کے ہفتوں میں ریسٹورانٹس اور انٹرٹینمنٹ کی صنعت کا کاروبار بھی چمک جاتا ہے. ہر سال اس موقع پر رومانوی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں. اس سال پیش کی جانے والی فلموں میں دی فوٹوگراف اور ڈاؤن ہل شامل ہیں جو 2014 کی سویڈش کامیڈی فورس میجور کا امریکی ریمیک ہے. زلاتکا ہوک کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے.